حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست گوجرانوالہ میں رہتے تھے۔ وہ کوئٹہ میں ملازمت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک عزیز کی شادی کے سلسلے میں گھر واپس آنا تھا۔ فلائٹ میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ ان کا 7-8 سال کا بچہ گھر میں چنے کھا رہا تھا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نئی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ چنے کا ایک دانہ لیتا اور اسے اوپر کی طرف پھینک دیتا اور پھر منہ کے ذریعے اسے کیچ کرتا، کبھی ادھر پھینک کر کیچ کرتا اور کبھی ادھر پھینک کر کیچ کرتا۔ وہ اس طرح کھیل میں لگا ہوا تھا۔ اللہ کی شان کہ جب ایک دفعہ اس نے دانہ پھینکا تو کیچ کرتے ہوئے منہ کے بجائے ناک میں چلا گیا۔ اب اس نے جلدی سے ناک میں انگلی ڈالی تو دانہ اور اندر چلا گیا۔ اس نے چھوٹی بہن کو بلایا اور کہا، یہ دانہ نکال دو۔ اس نے بھی نکالنے کی کوشش میں دانے کو اچھی طرح آگے تک پہنچا دیا۔ وہ پریشان ہو کر رونے لگا۔ اس نے اپنی امی کو بتایا تو اس نے کہا کہ تمہارے ابو نے تمہیں کہا تھا کہ تم شرارتیں نہ کیا کرو، اب اپنی شرارت کی سزا بھگتو۔ جب میاں گھر آئے تو بیوی نے کہا کہ بچے کی ناک میں ایک دانہ پھنس گیا ہے اور یہ رو رہا ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اس نے بھی یہی کہا کہ اس نے شرارت کی ہے، لہٰذا اب یہ مزہ بھی چکھ لے۔ اگر میں اسے یہاں کسی ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو فلائٹ لیٹ ہو جائے گی۔ آپ اس سے کہیں کہ اگر اتنا وقت پہلے گزار لیا ہے تو 2 گھنٹے اور صبر کر لے، میں اسے گوجرانوالہ میں فلاں کزن کے پاس لے جاؤں گا اور وہاں سے یہ نکلوا دوں گا۔ چنانچہ وہ سب جہاز کے ذریعے لاہور پہنچ گئے اور وہاں سے 1 گھنٹے بعد گوجرانوالہ پہنچ گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد اب وہ سب سے پہلے اپنے کزن کے پاس بچے کو لے گئے۔ وہ نہا رہے تھے اور ان کی بیوی نے کہا، آپ بیٹھیں اور میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ سردیوں کا موسم تھا۔ اس نے کہا کہ میں اندر بیٹھنے کے بجائے باغیچے میں ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ چنانچہ وہاں 2 کرسیاں پڑی تھیں، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی نہا رہے تھے اور ان کی بیوی چائے بنا رہی تھی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے بچے کو اچانک چھینک آئی۔ اس زوردار چھینک سے وہ دانہ نیچے زمین پر گرا اور قریب ہی ان کی ایک مرغی پھر رہی تھی۔ اس مرغی نے لپک کر وہ دانہ کھا لیا۔ اصل میں وہ دانہ مرغی کے مقدر میں تھا اور کوئٹہ میں پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دانہ بچے کی ناک میں ڈال کر گوجرانوالہ میں پہنچا دیا۔